الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اور ذنون کو یاد کرو جب وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل پڑے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اس غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم۔ جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان،
جھکے جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم. خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم. جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم. جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم. رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم. نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم. مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم. مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم. خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہی دافع ہر بلا غوث اعظم. مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم. خدا ہی کا فرما ہے جاری جہاں میں، وہ مختار روز جزا غوث اعظم. وہ قیوم دانا خدا بند عالم، سزاوار شان بقا غوث اعظم. جو سب کے سفینے کنارے لگائے، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم. ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. حضرات محترم، گزشتہ جمعے میں غیر حاضری رہی. سبب اس کا یہ تھا کہ اپنے عزیزوں میں پہلے ایک فوتگی ہوئی، پھر یک کے بعد دیگری 2 اور فوتگیاں ہو گئی.
اگرچہ انہی دنوں میں ہمارے ایک عزیز نوجوان کی شادی بھی تھی. شادی کے ایک دن پہلے فوتگی ہو گئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. جس نوجوان کی شادی تھی وہ میرا بھانجا تھا. وہ میڈیا کے ساتھ اس کا کافی گہرا تعلق ہے، مختلف اداروں سے وابستہ ہے. اس فوتگی میں جانے سے پہلے میری چھوٹی ہمشیرہ جس کا وہ بیٹا ہے اس نے فون پہ بات کی. میں نے کسی قسم کا وعدہ نہیں کیا. میری اپنی طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں رہتی اس واسطے میں ایسے وعدہ نہیں کر سکتا. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر انسان بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوا. اللہ کا کرنا ایسا ہے. میں اس میں شریک ہونے کے لیے گیا، کچھ تعزیتیں بھی کی. اس سے اگلے ہی روز اس نوجوان کا نکاح تھا. جہاں آج کل آپ جانتے ہیں نکاح اور چیز ہوتی ہے، شادی اور چیز ہوتی ہے. شادی کا تو میں نے نہ ارادہ تھا نہ اس میں شریک ہوا. البتہ نکاح کے موقع پر میں وہاں موجود تھا، اور فیملی کے سبھی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نکاح میں پڑھاؤں. اس کی وجہ آپ حضرات میں بہت سے احباب اس کو جانتے ہیں کہ میں رسمی کارروائی کا قائل نہیں ہوں. نکاح پڑھانے کے لیے اگر مجھے کوئی کہتا ہے تو پھر اس موقع پر میں بہت ضروری باتیں جو نکاح والوں کے لیے جانبین سے دونوں خاندانوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ میں کہتا ہوں، اور الحمدللہ ہر جگہ اس دفعہ بھی کہی. عین موقع پر مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ میں فلاں مسجد میں نکاح ہے، اور مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ کافی نامی گرامی آدمی ہیں. وہ بھی شاید مجھے دیکھنے کے لیے یا مجھے ملنے کے لیے متحرک تھے. خیر جب میں گیا تو بڑے وہ خوش بھی ہوئے. ان کی موجودگی میں پھر کافی مجمع تھا، اس کے اندر جو ضروری باتیں جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہیں. اور مجھے بارہا اس کا تجربہ بھی ہوا ہے کہ جو صحیح باتیں لوگوں کے کانوں میں پہنچتی ہیں تو بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے معاملات کے اندر بھی آپ شرکت کریں. مجھے شہر سے باہر دوسرے علاقوں کے اندر بھی اس طرح کی پیشکشیں ہوتی رہیں، لیکن میری طبیعت چونکہ اکثر ٹھیک نہیں رہتی اس واسطے میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا. ایک نکاح میں ایک نوجوان وکیل صاحب تھے، نوجوان اوکاڑا سے آئے تھے. اس نے وہ جو گفتگو سنی تو مجھے بعد میں کہنے لگے کہ آپ کو اگر شہر سے باہر کہیں لے جایا جائے تو آپ جاتے ہیں؟ میں نے کہا جانا ضروری بھی نہیں اور انکار بھی نہیں. موقع ملے تو چلے جاتے ہیں، نہیں تو وعدہ بھی نہیں کرتے. خیر الحمدللہ العزیز اس نکاح میں وہ نوجوان
جو اصل خواہش تھی وہ تو پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس کے باقی کے شادی کے معاملات میں شریک نہیں ہو، واپس آ گیا۔ میں نے کہا خاندان کے اور لوگ موجود ہیں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تھی وجہ میری غیر حاضری کی۔ یہاں میری غیر موجودگی میں ہمارے دوست مولانا محبوب الہی صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ تشریف لائے، اور مجھے تو خیر پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا موضوع بیان کیا، لیکن بہرحال وہ صحیح العقیدہ انسان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، کمزور بات نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، سمجھ تو آپ گئے ہیں، یہ سورت جس سورت کی یہ آیتیں ہیں یہ سورہ انبیاء ہے، جو 17ویں پارے سے شروع ہو کر آگے تک چلتی ہے۔ 14-15 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور ان انبیاء میں یہ موصوف پیغمبر بھی ہیں جن کا بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، آپ حضرات اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ یہ موضوع جو چل رہا ہے پچھلے ایام سے، رمضان مبارک کے اوائل سے اور اب تک چل رہا ہے، وہی دین کا اصلی موضوع ہے، اساسی بنیادی موضوع ہے، جس کے لیے خدا نے سارے نبی بھیجے، اور انہی انبیاء کے نام پر یہ سورت بھی نازل فرمائی، اور انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، جن میں سے ایک پیغمبر جن کا ذکر میں ابھی کرنے لگا ہوں، یہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ سورہ انبیاء کی اس آیت کے اندر ان کو ذُنُّون فرمایا گیا ہے۔ ذُنُّون، اہل علم لکھتے ہیں کہ ذُنُّون سے مراد مچھلی والا پیغمبر ہے، یعنی وہ نبی جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا اور پھر اللہ نے وہاں سے زندہ ہی ان کو باہر نکالا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام۔ نینوا کوئی علاقہ ہے مشرق وسطیٰ میں، وہاں اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، اور وہیں ان کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی بات، اور آپ جانتے ہیں وہ دین کی بات پیغمبر کیا کرتے ہیں، قوموں میں جب بگاڑ آ جاتا ہے، عقیدے کی خرابی آتی ہے، تو خدا نبی بھیجتے ہیں تاکہ ان کے بگاڑ کی اصلاح کرے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، اور علماء کرام کی مجالس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہتا ہے، اور اس مجلس میں بھی ہمیشہ ہی آپ تشریف لاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ والسلام، اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، موضوع سے نکل جاؤں گا کہ خدا نے کتنے پیغمبر بھیجے دنیا میں۔ سب سے پہلے نبی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کریم نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اور نبیوں کی بعثت کا اصل مقصد لوگوں کی اصلاح، انسانوں کی اصلاح۔ یہ جس
پیغمبر کا تذکرہ ہے سیدنا یونس علیہ السلام. یہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے بالآخر وہ 1,00,000 قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ افراد کا تذکرہ کیا. الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 یا اس سے کچھ لوگ زیادہ تھے. سب سے پہلے جب ان کی بعثت ہوئی تو جس قوم کے ساتھ ان کو ہم کلام ہونا پڑا انہوں نے انکار کر دیا. ہمیشہ جیسا کہ نبیوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے نہ مانا. بالآخر یہ ان سے ناراض ہو کر ان کو بددعا دے کر یہ کہہ کر تم پر خدا کا عذاب آنے والا ہے نکل گئے. اللہ کا کرنا دیکھیں، جب یہ نکل گئے تو قوم کے لوگوں کو کچھ اللہ پاک نے شعور دیا، وہ سارے کے سارے نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا. مردوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، حتیٰ کہ اپنی بستیوں سے نکل کر کھلے میدانوں میں جا کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے. یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے بچے چھوڑ دیے اور خدا سے استغفار کرنے لگے، اور بچے فریادیں کرنے لگے. بچے رو رہے ہیں، مائیں الگ ہیں، بچے الگ ہیں، حتیٰ کہ کچھ جانوروں کو بھی ساتھ لے لیا کہ وہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو وہ خدا کے سامنے. مطلب قوم کی اللہ پاک کی طرف سے جو بہتری کے اسباب پیدا ہوئے تو اس طرح ان کو اللہ نے سوچیں دے دی. لیکن یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر نکل گئے. پہلے یہ فرما کر نکل گئے کہ تم پر خدا کا عذاب آیا ہے، تم نہیں مانو گے تو خدا کے عذاب میں آؤ گے. ان کو ایک خیال ہوا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ، شاید اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے. انہوں نے ان کی ناراضگی اور ناراضگی کی حالت میں نکل جانے کو محسوس کیا، اور یہ رونے لگے، فریادیں کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے. بچے ماؤں سے الگ ہو گئے، بچے چیخ و پکار کر رہے ہیں، عورتیں خدا سے معافی مانگ رہی ہیں. اللہ کی شان کے اللہ کا عذاب آیا ہوا. سب نے دیکھا، قوم نے دیکھا، سب نے دیکھا خدا کا عذاب آ گیا ہے، لیکن اس قوم کی سچی معافی مانگنے اور توبہ کرنے سے خدا نے عذاب ڈال دیا. یہ واحد قوم ہے دنیا کی قوم میں سے، یونس علیہ السلام کی قوم، ان پر خدا کا عذاب آیا ہوا ٹل گیا. لیکن یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، یہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ہی ہے. غیب کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. یونس علیہ السلام سمجھ لگے کہ ان پر خدا کا عذاب آیا. قوم نے معافی مانگی، خدا بند عذاب بالکل سامنے لا کر، اللہ اکبر، اللہ کی شان پر قربان، اس عذاب میں ان کو مبتلا نہیں کیا، ٹال دیا عذاب. اگر یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ اس قوم پر خدا کا عذاب آیا ہی آیا، یہ ہلاک ہوگی، نکل گئے کسی ایسے راستے پر چل پڑے جو آگے سمندری سفر تھا. دیکھیے اللہ پاک کی شان کہ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. خدا کے پاک پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم ہلاک ہوگی ہی ہوگی. اور اللہ پاک نے ان کو، پیغمبر نے جو فرمایا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا، وہ عذاب سامنے لا کر اس قوم کو خوف میں مبتلا کر کے عذاب اللہ نے پیچھے کر دیا، ٹال دیا. لیکن نظر آ رہا تھا یونس علیہ السلام جس راستے پر چلے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ قوم ہلاک ہوگی ہی، آگے سمندری سفر تھا.
سمندری سفر میں جب گئے تو آپ جانتے ہیں کہ اب تو جدید چیزیں ہیں، سمندری جہاز ہیں، کشتیاں ہیں۔ اس زمانے میں جو کشتی ہوگی اس میں لوگ سفر کرتے تھے، یہ بھی اس میں جا کر کشتی والوں کے ساتھ مکالمہ کر کے بیٹھ گئے۔ خدا کے پاک نبی تھے، ان کے چہرے مورے سے، ان کی شکل و صورت سے ہر انسان نے سمجھا کہ خدا کا ایک رحمت ہمارے پاس آ گئی۔ بڑے آؤ بھگت کے ساتھ ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ تھوڑی دور کشتی چل کر رک گئی، ڈولنے لگی، سبحان اللہ، ڈولنے لگی۔ کشتی کی جو ملاحت ہے، جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ اپنے آقا سے کی اجازت کے بغیر آ گیا۔ اس وقت لوگوں کی سوچ ایسی تھی کہ کوئی آدمی، کوئی ملازم، کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی اجازت بغیر آ جائے تو اس کو ایسا گنہگار سمجھتے تھے کہ اس کو سبب سمجھتے تھے کہ شاید ہماری کشتی جو ہے اس کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ یعنی کس قدر راست بازی تھی اس زمانے میں۔ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں، کون ہے بھئی، کون ہے، کون ہے؟ لیکن یونس علیہ السلام کا تو کسی کی توجہ ہے ہی نہیں، وہ تو اتنا صاف پاک انسان، ان کے چہرے پر خدا کی رحمتیں نظر آ رہی ہیں۔ جب باتیں کرنے لگے تو یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہوں اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیغمبر کی۔ اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جو اپنے آقا کی اجازت کے لیے بغیر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اب نبی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے اور ان کو سمندر میں پھینکا جائے۔ قرآن حکیم کے اندر فصاحہ قرآن اندازی کی گئی، ہر بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، بار بار قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نکلا، اور کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنا پاک باز بندہ جس کے چہرے پر خدا کی رحمتیں، یہ کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ بالآخر یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ منشا الہی ہے، یہ خود ہی چھلانگ ماری انہوں نے دریا کے اندر۔ جب تک یہ کشتی کے اندر موجود ہیں کشتی ڈول رہی ہے، جب کشتی سے چھلانگ ماری تو کشتی چل پڑی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے، اللہ کی شان کو دیکھیں۔ لیکن پیغمبر، اتنی بات تو تھی، ان سے لغزش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر نہیں نکلے۔ یاد رکھیں کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، سارے دوست اسی سمجھ، نبی گناہ گار نہیں ہوتے ہماری طرح، لیکن نبی سے لغزش ہو، لغزش کہتے ہیں غیر ارادی طور پر ایک عمل ہو گیا، غیر ارادی طور پر ایک عمل ہو گیا جو اس کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا۔ لغزش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پھسلنے کو۔ راستے میں چلتے چلتے کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میں پھسل کر نیچے گروں اور مجھے چوٹ لگے، لیکن بعض اوقات گرتا ہے، اس گرنے کو لغزش کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ انہوں نے کی ہے۔ غیر ارادی طور پر ایک عمل کیا، اپنے طور پر انہوں نے بہتر سمجھا لیکن بہتر ثابت نہیں ہوا، لغزش ہو گئی۔ تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں آیا تو ہوں قوم کو عذاب کا ڈراوا دے کر، لیکن نکلا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ سے اجازت نہیں لی، کیا میں نکلوں کہ نہ نکلوں؟ سبحان اللہ، نبیوں کی کیا شان ہوتی ہے علیہ السلام۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ ماری، دریا کے اندر پانی میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے اپنے خاص حکم سے ایک مچھلی کو، کہوں تھی، بعض مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، میں تفصیلات میں جانے ضرورت نہیں، بہت دور کہیں سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ آ رہا، وہاں پہنچ اور اس کو اپنے
پیٹ میں لے لے، تیرے پیٹ کو وقتی طور پر میں نے اس کا مہمان خانہ رکھا، غذا نہیں، اس کو کھانا نہیں، اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ مچھلی کہاں سے آئی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے پاس ایسے کوئی آلات ہیں۔ اللہ اکبر! مچھلی نے یونس علیہ السلام کا پیٹ میں لے لیا، حکم بنا لیا۔ اب سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، کتنے ہی اندھیرے ہیں، لیکن خدا کا پیغمبر وہاں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ یہ واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ابھی زندہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی کے پیٹ والا پیغمبر جب قوم سے ناراض ہو کر نکل گیا، فَظَنَّ، اس نے سمجھ لیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ بغیر اجازت کے چلے جانے پر ہم ان پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ وہ چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، وہاں کئی اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ اکبر! لیکن پیغمبر اب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اللہ کے نبی اپنی اللہ کی رحمت سے ابھی بھی نا امید نہیں۔ اس اندھیرے کے اندر بھی اب پکارا انہیں، فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں کے اندر بھی پکارا۔ کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت، کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا، میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں یا اللہ، لیکن تیرے سوا مجھے اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ سبحانک، تو ساری خامیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک، تو ہی پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے اجازت لے کر نکلنا چاہیے تھا، اجازت نہیں لی، آج اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، فاستجبنا لہو، دیر کس بات کی تھی؟ ادھر پیغمبر نے التجا کی، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، میں اس مصیبت سے۔ پیغمبر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے بھی نہیں، پکارنے کی تعلیم بھی نہیں دیتے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کو پکارنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ ہی کو پکارا ان اندھیروں کے اندر، ان کا یقین یہ تھا کہ ہر جگہ مشکل کشا اللہ ہے، یہاں بھی مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی فریادوں کو سن لیا، قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، من الغم میں، من الغم میں، اس غم سے، اس مصیبت سے ہم نے نجات دی۔ اللہ آخر میں قانون بنا دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، دنیا بھر میں ایمان والے جب بھی ہمارے دروازے پر دستک دیں گے، کسی مشکل کے لیے، حل کے لیے پکاریں گے، تو اس طرح مشکل کشائی ہم کریں گے، ایمان والوں کو ہم نجات دیا کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میرے دوستو، یہ محض کس سے کہانیاں نہیں، ایک ہدایت کا سبق ہے ہمارے لیے۔ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں انبیاء کو، اور آئندہ اللہ جانتا ہے کتنے ہزار سال گزریں گے آنے والی مخلوق کو بھی یہی واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے لیے ہدایت کا سامان بنے گا۔ میں نے
یہ قصہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ کچھ ایام سے ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اسی مضمون کو لیے ہوئے آپ حضرات کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ ہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں پیغمبر مبعوث ہوئے اللہ نے بھیجے، وہ اپنی قوموں کو اپنے اپنے وقت کے اندر یہی سبق پڑھاتے رہے کہ دیکھو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ ہے، مشکلیں ہٹانے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے قوم کو اپنے وقت کے اندر یہ سبق پڑھاتے رہے۔ کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا۔ جس نے نہیں مانا وہ ہلاک ہوئے، جس نے مان لیا وہ نجات پا گئے۔ آپ جانتے ہیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد آخر میں کیا ہوا۔ شروع میں جو کچھ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا وہ بھی آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں علماء سے، مجھ سے بھی۔ اپنے بھی بیگانے ہو گئے، غیر تو غیر تھے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنا اگر کوئی بنا ہے تو ابوبکر صدیق بنا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ نبی کی خاطر، نبی کی خاطر سہنے کعبہ کے اندر مار کھانے والا، اتنی ماریں انہوں نے کھائیں کہ ان کو زخمی حالت کے اندر اٹھا کر ان کے گھر لے گئے، اور اس خیال سے لے گئے کہ شاید یہ نہیں بچیں گے۔ اور ان کے قبیلے کے، ان کے خاندان کے لوگ بنو تیم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جنہوں نے مارا ہے ان کو، اگر ان کی موت واقع ہوگی تو ان سے ہم نے بدلہ لینا، انتقام لینا۔ اسی سوچ بچار میں تھے۔ میرا رب جو فیصلے کرتا ہے اس کی اپنی شان ہے۔ ابوبکر صدیق بجائے اس کے کہ ان پر موت واقع ہوتی، ان کو ہوش آئی، ان کے چہرے کے نقوش مٹ گئے تھے۔ مشرکوں نے جوتوں سے اتنی ضربیں لگائی کہ ناک بیٹھ گئی، چہرے کی شکل بگڑ گئی۔ ہوش جب آئی تو ان کی والدہ، ان کو اور خاندان کے لوگوں کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ تو سب سے پہلے والدہ نے کچھ منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، کھلانے کی کوشش کی، ماؤں کی جیسی عادتیں ہوتی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے میرے آقا کا حال بتاؤ، ان کا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان تھے ابوبکر صدیق کی، کیا شان تھے ابوبکر صدیق۔ ایسا انسان نبیوں کے بعد آدم کی اولاد میں پیدا نہیں ہوا، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خاندان کے کچھ مشرک قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا جس کی وجہ سے آپ کو یہ صاحب کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ پھر ان کو یاد کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میرے ساتھ کوئی بات بھی نہ کرو، مجھے میرے اپنے آقا کا حال بتاؤ۔ کسی نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ موجود ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کی گئی، انہیں کہا نہیں میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ۔ چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ جاتے ہی انہوں نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ کوئی ماں نے ایسا لال جنا، اللہ اکبر۔ ابو بکر، ابو بکر، اللہ جزائے خیر دے۔ وہی ابو بکر بالآخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی سے نکلے، مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پہنچے۔ یہ سب آپ کے علم میں ہے، میں صرف توجہ دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے بہت سے لوگ تھے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہو رہا تھا، خاندان کے لوگ، چچا بھی تھے، چچاؤں کی اولادیں بھی تھیں، لیکن جو کام ابو بکر نے کیا ہے وہ کسی کے مقدر میں نہیں تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق جس وقت مکہ سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا، وہ بھی اپنے کسی چچا کے گھر نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی چچا کے گھر نہیں گئے، ابو بکر کے گھر گئے اور ساری صورتحال بیان فرمائی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بس مجھے اور کیا چاہیے، میں اسی کا انتظار تو کر رہا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ تفصیلات میں نہیں جا سکتا میں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات جن کو اللہ نے حرمین شریفین کی زیارت سے بہرہ فرمایا، اللہ بار بار آپ کو لے جائے، بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، وہاں کی برکات سمیٹنے کی اللہ پاک ہم توفیق دے۔ میں بھی الحمدللہ العظیم وہاں گیا ہوں، غار سور کے دامن میں پہنچے، لیکن اپنی کمزوری کے سبب سے، اپنی بے ہمتی کے سبب سے میں غار سور کی طرف اوپر چڑھ نہیں سکا۔ غار حرا میں الحمدللہ گیا ہوں، غار سور میں نہیں جا سکا۔ اللہ اکبر! ابو بکر صدیق کیا انسان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو اتنے اونچے سفر میں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اور وہاں جب پہنچتے ہیں اس غار کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ذرا اندر جانے دیں، میں دیکھوں اندر کوئی موزی چیزوں نے صفائی کی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا تھوڑا سا اپنے خیالات کو دوڑائیں تو اسے کیا انسان تھا یہ۔ اللہ اکبر! اندر کی جگہ کو صاف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے زمین بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اپنے گود میں رکھ لیا کہ آپ آرام فرمائیں۔ اور جتنے بھی اس غار کے اندر دیکھیے، اس کے اندر کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی بلب نہیں تھا۔ کیا انسان تھا یہ! اس غار کے جتنے ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر سوراخ معلوم کر کے اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہتا تھا، اس میں اپنی ایڑی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایڑی رکھ لی کہ یہاں سے اگر کوئی موذی نکلے گا تو مجھے ہی نقصان پہنچائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! پھر وہ موذی نکلا، وہ کالا جو آج بھی بھونکتا ہے ابو بکر صدیق کو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ان کے مقدر میں خدا بند قدوس نے یہی کچھ لکھا ہے کہ نبی کے ساتھیوں کو بھونکتے رہو۔ حضرہم اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ۔ اس نے ڈنگ مارا ابو بکر صدیق کو، تکلیف ہوئی، لیکن ہلنے کی کوشش نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ اور وہ رنج جو پہنچا، وہ رنج آنکھوں کے آنسوؤں کی شکل کے اندر جسم سے باہر نکلا، اور آنسو گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ آنسو گرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ کالے نے ڈس لیا ہے، موذی نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ وہ ایڑی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑی ادھر لاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک منہ سے جس منہ میں خدا کی وحی جاری رہتی ہے، اس میں لعاب نکال کر ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگاتے ہیں۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر، ان کی ایڑی پر بھی کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا اور ان کی ایڑی کا بھی۔ نبی کا لعاب لگنا تھا، ابو بکر صدیق کی تکلیف رفع ہو گئی۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کے اندر سب سے پہلے جس نے ساتھ دیا وہ ابو بکر تھے۔ پہلے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابو بکر تھے۔ پھر غار میں بھی ساتھ تھے، ابو بکر تھے۔
اور پھر مزار میں بھی ساتھ ہیں وہ ابو بکر ہیں. خدا کی کروڑ ارب رحمتیں نازل ان پر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام اور آخری انسان ہے انبیاء میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں. آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، کتابوں میں آپ نے پڑھی ہیں، علماء سے آپ نے سنی ہیں. انبیاء کیوں آئے؟ اس انسان کی فلاح بہبود کے لیے، بھلائی کے لیے. آج میں اور آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اس جگہ کے اندر مسجد بنی ہے، خدا کے گھر. تھوڑی دیر کے بعد ہم سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. یہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ہوتے، تو ہم شاید کسی مندر میں ہوتے یا کسی گرجے میں ہوتا یا کسی اور جگہ کے اندر. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے. بات یونس علیہ السلام سے چلی تھی کہ یونس علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں. کیا ان کے ساتھ ہوا؟ کہاں پہنچے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر. فریادیں کر کر کے وہاں سے باہر نکلے اور مچھلی نے اس کو اگل دیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جانے کی وجہ سے 2 یا 3 دن، جتنے دن بھی رہے، حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں اس قدر نرمی پیدا ہو گئی تھی کہ جسم کے سارے بال اڑ گئے. جس طرح مولود بچہ ہوتا ہے اس طرح ان کا جسم کمزور ہو گیا. مچھلی کو حکم ملا، اس نے کسی جگہ کے اندر اگل دیا اور ایک پودا جس کے پتے ہیں یونس علیہ السلام پر سایہ کرنے لگے اور بالآخر وہ ٹھیک ہو گئے. یہ سارا کچھ ہوا خدا کے پیغمبر کے ساتھ. کس لیے؟ اللہ کی توحید کی خاطر. یونس علیہ السلام گھر سے کیوں نکلے تھے؟ مچھلی کے اندر کیوں گئے تھے؟ وہاں سے نیچے کیوں گرے تھے؟ یہ سارا کچھ ہوا اللہ کی توحید کی خاطر. کہنے کا مقصد میرے دوستو یہ ہے، میں اور آپ ہم سب اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو پھر اللہ کی توحید کو ماننا پڑے گا، اور خدا کی بارگاہ کے اندر اللہ کی پکڑ سے بچنے والوں کی زندگی گزارنی ہے تو خدا کی توحید کو ماننا پڑے گا. جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی عزت والا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کو عزت ملتی ہے. اور جس نے خدا کی توحید کو نہیں مانا پھر اس کا حال وہی ہوتا جو مکی زندگی کے اندر ابو جہل کی پارٹی کا تھا. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ان برے انجام سے دوچار ہوئے. آپ جانتے ہیں ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب آپ جانتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری لگا دی ہے کہ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس پر ہم ایمان لائے، اس نبی کی ہدایت کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے سبق کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور سبق کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس وقت، وہ آپ حضرات بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگی اور یاد رہنی چاہیے، اور ہر وقت یہ پڑھتے رہنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں. وہ الہ ہے جو آپ کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ وہی الہ ہے. اس دعا کے اندر یوں ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں. کیا؟ حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، فریادیں سننے والا نہیں ہے، اولادیں دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والا نہیں ہے، مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے. انت، تو ہی ہے یہ سب کچھ کرنے والا. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، سب کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی.
اتنی سی بات اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلی، اللہ نے فوراً آواز فاستجبنا لہو فاستجبنا لہو فاستجبنا لہو، ہم نے پیغمبری کے زبان کی یہ فریاد جو ہے فوراً ہم نے سن لی اور قبول کر لی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، زندگی کی کئی موڑ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں، کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ یہ دعا جو یونس علیہ السلام کی پیغمبر، یہ سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو ہمیشہ ہی پڑھتے رہا کریں۔ اللہ نے جو تاثیر اس کے اندر رکھی ہے یونس علیہ السلام کے لیے، وہ تاثیر میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی الہ نہیں، تو ہی الہ ہے، تو سب کمزوریوں سے پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ تو پھر فوراً جواب آتا ہے فاستجبنا لہ۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی مضمون جو آغاز رمضان سے پہلے سے شروع کیا تھا، وہ اب بھی یہی مضمون ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر خدا نے صورتیں نازل فرمائی۔ پچھلے جمعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اس صورت میں تقریباً 14-15 انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ انبیاء میں، اور انہی میں سے حضرت یونس علیہ السلام بھی۔ آپ حضرات سب کے سب سے میں درخواست کرتا ہوں، قرآن حکیم کی جب تلاوت کرتے ہیں تو انبیاء کے واقعات پر غور کیا کریں۔ اللہ نے ان نبیوں کے قصے قرآن میں کیوں بیان کیے ہیں؟ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک ہدایت نامہ ہے۔ اگر کسی نبی کا تذکرہ ہے اس کے اندر بھی ہدایت موجود ہے، میرے لیے ہدایت ہے، آپ کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ خود ہدایت پر رہیں اور ہدایت کا سبق پڑھائیں۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، انہوں نے ہدایت کا سبق پڑھایا۔ کیا کیا نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ یہ ذمہ داری میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، مان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس میں پابند ہو گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو ہیں، جو ان کا مشن تھا وہ مشن ہم نے اپنانا ہے، اسی پر ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اسی کے لیے محنت کرنی ہے۔ میں اکثر آپ حضرات سے میں درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلقوں کے اندر، حلقوں سے مراد آپ کے اپنے گھرانے بھی ہیں، آپ کی فیملیاں بھی ہیں، آپ کے عزیز اقارب بھی ہیں، آپ کے دوست یار بھی ہیں، محلے دار واقف کار بھی ہیں۔ یہ مشن، اس کو آپ اپنا مشن بنا لیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ تو پھر کم از کم ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس پر توجہ نہیں دی، تو ہماری زندگی بے مقصد ہے، بامقصد نہیں، اور بے مقصد زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تلاوت قرآن کریم کی یقیناً آپ کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے تو ان آیات پر غور بھی کیا کریں، ان آیات کو پڑھتے وقت ان پر غور بھی کیا کریں کہ ہمارے رب نے اپنے کلام پاک میں یہ کچھ کسی پیغمبر کا قصہ بیان فرمایا، اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اپنے گاؤں میں، اسکول جب پڑھتے تھے، ایک بات ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ لاہور تعلیمی اداروں کا شہر۔ دیکھا تو نہیں تھا ہم نے لاہور، تعلیمی اداروں کا شہر۔ ڈھاکہ کے لیے مشرقی پاکستان جب تھا، اس کو مسجدوں کا شہر کہتے تھے۔ ہم گئے تو نہیں، آپ حضرات میں سے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا
ڈھاکہ مسجدوں کا شہر ہے اور لاہور تعلیمی اداروں کا شہر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے بڑوں کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، آپ کی اولادوں کو بھی پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے ساتھ ہدایت پر رکھے، اور آپ جو چاہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرما دے۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر خواتین کو عقیدہ توحید سمجھائیں۔ میری بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ خواتین کو عقیدہ توحید سمجھائیں، اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سمجھائیں۔ مائیں اگر سلامت ہیں اور ان کو عقیدہ توحید معلوم نہیں تو ان کو بھی سمجھائیں۔ والد صاحب زندہ ہیں، اگر ان کو عقیدہ توحید معلوم نہیں ان کو بھی سمجھائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی، ان کی بھی آخرت پرسکون ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ماں باپ کے ساتھ دین کی بات کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کو کے ساتھ دین کی بات کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے، ہمدردی ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اگر ان کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر ان کے بڑے انہوں نے نہیں سمجھایا یا کسی محفل سے انہوں نے دین کی بات نہیں سیکھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے والدین کو اپنے بڑے بہن بھائیوں کو، بلکہ اپنے چچا ماموں جو بھی ہیں ان کو صحیح بات سمجھائیں۔ انشاءاللہ ان کی آخرت سنور جائے گی اور آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید والدین کے ساتھ دین کی باتیں کرنا یہ بے ادبی ہے۔ بے ادبی نہیں میرے دوستو، ان کی ہمدردی ہے، ان کی ہمدردی ہے، اور ہمدردی کے مشن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ اپنے اگر اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، محلے داروں، واقف کاروں کو ہمدردی سمجھ کر دین کی بات سمجھاتے ہیں تو اس طرح ہمدردی اپنے والدین کے ساتھ بھی کریں۔ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ ان کی ہمدردی ہے۔ اور ہمدردی ایک انسان، شریف انسان ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ تو ماں باپ ہیں، ان کا تو مقام ہی کیا ہے۔ آپ اپنے حلقوں کے اندر یہ بات ضرور چلائیں میرے دوستو، میری یہ معروضات پیش کریں کہ ماں باپ کے ساتھ دین کی بات کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ بڑوں کے ساتھ دین کی بات کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ، ادب کا انداز اختیار کر کے ان کے ساتھ بات کریں۔ آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بات کی پیچھے سے پیچھے جمع، یا ابت انی، ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے جو بڑے ہیں غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو باپ نے تلخی انداز کی، لیکن پیغمبر مسلسل نرمی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، مسلسل سمجھا رہے ہیں۔ بالآخر باپ نے نکال دیا، لیکن جاتے وقت بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے خدا سے ہدایت کی دعا ہی مانگوں گا۔ اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد مشرک کافر مرے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ جب میرے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کا ہم رسوا نہیں کریں گے، آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے باپ کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اس کی شکل بدل دی جائے گی۔ ایک بات ذہن نشین فرما رہے ہیں، خدا اپنا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا رشتہ دار ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر جو جد الانبیاء ہے، وہ بارگاہ الہی میں جا کے یا اللہ مجھے بڑی رسوائی اور شرمندگی، اللہ فرماتے ہیں نہیں، آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میرے والد کی شکل بدل دی جائے گی، انسان کی بجائے بجو کی شکل تبدیل کر کے اس کو رکھا جائے گا، اور خدا کا فرشتہ اس کو ہاتھ پاؤں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ یہ نہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی کا رشتہ دار نہیں، نہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ خالق کائنات ضرور ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جن کو بھیجا ہے اسی مشن پر وہ کام کرتے رہے، ان کے عزیز و اقارب جو ہدایت پر رہے وہ ہدایت پر رہے، جو شرک اور کفر پر ہے ان کے ساتھ ایسے ہی انجام ہوا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ لیکن خدا اپنے قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ حضرات اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز اقارب کو ہمدردی کا جذبہ دل میں رکھ کر ان کو دین کی بات سمجھائیں، عقیدہ سمجھائیں، تاکہ وہ خدا کے پکڑ سے بچ جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ہاں آپ سے باز پرس ہوگی، ضرور پوچھ ہوگی کہ آپ سمجھتے تھے ایک چیز صحیح اور غیر صحیح میں فرق معلوم تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ خلاصہ گفتگو کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے ابھی تک سنا ہے یہ سارے دین کا نچوڑ ہے، اللہ کی توحید یہ خدا کے دین کا نچوڑ ہے، اسی پر خدا نے یہ سارا نظام قائم رکھا ہے، اسی کے لیے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے، اسی کے لیے انبیاء کرام محنت کرتے رہے، اور جو اس عقیدے پر قائم رہا وہ دنیا کے اندر کامیاب، آخرت کے اندر کامیاب۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات میری ان معروضات کو تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ گیا آپ۔ یہ مجھے ساتھی یونس علیہ السلام کی وہ دعا کا وہ جملہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لولا انہ کان من المسبحین، یونس علیہ السلام اگر مجھے تسبیح نہ پڑھتے مچھلی کے پیٹ کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر قیامت تک پڑے رہتے، للبث فی بطنہ پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، جب قیامت آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے۔ یہی میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو اس طرح مطابق کہ یونس علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر اللہ کے لیے قربانی دی، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا، اور وہاں بھی انہوں نے یہی عقیدہ سمجھ کر کہ یہاں بھی پکاریں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے پکاریں، سننے والا اللہ ہی تھا، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی پکاریں گے تو اللہ ہی ہماری پکاریں گے، سنیں گے۔ میں اور آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں مشکلات ہمارے لیے ہیں، لیکن مشکل کشا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوں، دن میں رات میں جہاں بھی ہیں، کوئی مشکل آتی ہے تو اپنے رب کے دروازے پر دستک دیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مشکل کشا ہوں، میں سب کی مشکلیں دور کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔